بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے تین بڑے فائدے، تین بڑے ثواب جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں اور صوم کے لغوی معنی ہے رکنا۔ اصطلاح شریعت میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کے قریب اور اجر و ثواب کی نیت سے قصداً کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک کے رہنے کا نام روزہ ہے۔ رمضان میں دن کے وقت مرد و عورت پر جماع کرنا حرام ہے اور ان پر یہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو ان کے ذمہ کفارہ ہے، جو کہ ایک غلام آزاد کرانا ہے۔ جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جماع کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس غلام ہے جسے تو آزاد کرے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رک گئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بڑا سا ٹوکرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا جس میں کھجوریں موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ادھر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول، اپنے سے بھی زیادہ فقیر پر اللہ کی قسم، ان دونوں خالی جگہوں یعنی ان دونوں ہروں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، ان کو اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دو۔ ناظرین، واضح رہے کہ رمضان کی راتوں میں شام کو افطاری کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جماع کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال قرار دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف کر دیا۔ پس بے شک روزوں کی راتوں میں مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہمیشہ آتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے۔ یہ دن کے وقت روزے کی حالت میں منع ہے، لیکن رات کے حصے میں بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہم بستری کے 3 بڑے فائدے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز اور روزہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے، جس پانی سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایک وجود میں ظاہر کرتا ہے، تو پھر اس پانی میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھی اور اب بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا تھا، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو بھی نکھار دیتا ہے۔
جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے، اچھے تاثرات پیدا فرما دیتا ہے۔ عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جمع کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جان لیجیے کہ بندہ جب بھی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو شیطان بھی اس کی بیوی سے جمع کرتا ہے، مگر یہ کہ جب بندہ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو شیطان پھر اس کی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان ہوتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اذان دینے میں دیر ہی نہ کیجیے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کریں۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں ہر نیکی کو بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔